مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ کے لیے آتی ہے گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اے محبوب یاد کرو جب اللہ نے سارے نبیوں کو بلا کے ان کی روحوں کو بلا کے ان سے وعدہ لیا۔ کون سا وعدہ لیا؟ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ کہ اے نبیوں جب میں تمہیں تمہاری باری پر تمہیں کتاب اور حکمت دے کے بھیجوں، نبوت اور رسالت دے کے دنیا میں بھیجوں، جب تم اپنی باری پر دنیا میں جاؤ تو کیا کرو؟ اِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ تمہیں کتاب و حکمت دے کے بھیج دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ پھر تم میں عظمتوں والا رسول آ جائے۔ اب قرآن کے لفظ ہیں میں صرف سمجھا رہا ہوں۔ جب سارے نبیوں کا ذکر کیا تو نبیین سے پہلے الف لام لگا دیا، یعنی عام نبی سارے نبی، اور جب مصطفیٰ کا نام لیا تو رسول کی رے کے اوپر الف لام ہٹا دیا اور لام کے اوپر پیشیں ڈال دی، تنوین ڈال دی، تو پتہ یہ چلا اللہ فرما رہا ہے جو تجھ سے پہلے آئیں گے وہ سارے نبی عزت والے ہیں، لیکن ان سب کا سردار تو بن کے آئے گا۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تیسرا پارہ، تیسرے پارے کی پہلی آیت، فرمایا میں نے جتنے رسول بھیجے ایک دوسرے سے فضیلت والے بنا کے بھیجے، پر نہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اے میرے محبوب حسن یوسف، حضرت یوسف کا حسن، دم عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کم باذن اللہ کہنا، ان کے معجزے، ید بیضاداری ان کا ہاتھ بغل سے نکالنا، یہ سارے انبیاء کی جتنے اوصاف ہیں وہ سارے اکٹھے کر لیں تو تنہا داری۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی خوبیاں اکٹھی ایک بندے میں جب میں نے اکٹھی کی تو سارے نبیوں کی خوبیاں، سارے نبیوں کا حسن، سارے نبیوں کے کمالات جب ایک بندے میں آئے تو وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ بن گیا۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یاد کر اے محبوب۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا جب انسان کا جسم نہیں بنا تھا تو میں نے نبیوں کی روحوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنی باری پہ نبی بن کے جاؤ گے، مجھ سے وعدہ کرو، ثم جاءکم رسول پھر تم میں عظمتوں والا رسول آ جائے گا۔ یا اللہ وعدہ کیا لینا ہے؟ فرمایا وعدہ یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ یا اللہ وعدہ کیا ہے؟ فرمایا وعدہ یہ ہے کہ مجھ سے وعدہ کرو سارے مل کے اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس مصطفیٰ کی مدد بھی کرو گے۔ انہیں گل میں کرا نا
کئی مولویاں اٹھ کلونا ایک گل میں آخر قرآن دے لفظ نے لتو من النبی سورہ الاعراف آیت نمبر 81 81 لتو من النبی وَلَا تَنْصُرُنَّ اے آدم علیہ السلام، اے شیش علیہ السلام، اے نوح علیہ السلام، اے ابراہیم علیہ السلام، اے اسماعیل علیہ السلام، اے یعقوب علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، اے یونس علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام، مجھ سے وعدہ کرو جب آمنہ کا لال آئے گا تو 2 کام کرو گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ اس پر ایمان بھی لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ اور ضرور بر ضرور اس کی مدد بھی کرو گے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، بڑے سیانے لوگ بیٹھے، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ جب آمنہ کا لال آئے گا حضرت موسیٰ کا وصال ہو چکا ہوگا؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ جب آمنہ کا لال آئے گا حضرت ابراہیم اپنی قبر میں ہوں گے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ جب آمنہ کا لال آئے گا حضرت یونس حضرت یوسف اپنی قبر میں ہوں گے، حضرت یحییٰ حضرت صالح اپنی قبر میں ہوں گے، حضرت آدم اپنی قبر میں ہوں گے؟ اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ایمان لاؤ گے؟ پتہ چلا قرآن کے یہ لفظ بتا رہے ہیں، سمجھ اس کو آنی ہے جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہے۔ قرآن کے یہ لفظ بتا رہے ہیں، مرتے سارے ہیں پر اللہ کا نبی مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ تم جاؤ گے قبروں میں آئے گا اس وقت، لیکن تم زندہ ہوگے۔ اس لیے ہر نبی اپنے زمانے میں دعائیں کرتا رہا، یا اللہ وقت دینا وقت دینا وقت دینا ویڑا دینا۔ اللہ پوچھتا ہے کیا؟ یا اللہ عالم ارواح میں وعدہ کر آئے ہیں تجھ سے، جب آمنہ کا لال آئے گا اس پہ ایمان لائیں گے، مدد کریں گے۔ یا اللہ ہمیں ٹائم دینا وقت دینا کہ تیرے محبوب کی جب آمد ہو تو ہمیں ایمان لانے کا موقع مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے نبی کو رب نے معراج کرایا، مکے سے سیدھا اوپر نہیں لے گیا آسمانوں کی طرف، بلکہ مکے سے مسجد اقصی کی طرف سواری گئی۔ مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ نبیوں کو بٹھا دیا۔ جہاں سچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظارے چ سارے۔ جہاں سچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظارے چ سارے۔ تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ ہر نبی اپنے زمانے میں دعائیں مانگتا رہا، یا اللہ وقت دینا، تیرے نبی پر ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، 27 رجب کی رات کو میں اپنے محبوب کو معراج پہ بلاؤں گا، تم سب مسجد اقصی میں اکٹھے ہو جانا، میرا نبی جماعت کرائے گا، تم پیچھے مقتدی بن کے اس کے پیچھے نماز پڑھ کے اس پر ایمان لے آنا۔ اللہ تمہیں موقع دے گا، اللہ تمہیں وقت دے گا۔ یہی وجہ ہے جناب کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا وقت آیا، سارے انبیاء مسجد اقصی میں حاضر، جماعت کوئی نہیں کرا رہا۔ اب یہ تو نہیں کہ ان کی داڑھی پوری نہیں تھی، یا ان کسی دی داڑھی چھوٹی ہوئے خیر، یا نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا، سارے اپنے اپنے وقت کے نبی ہیں، لیکن مصلی امامت پہ کوئی نہیں آ رہا، کوئی نہیں آ رہا۔ مصلی امامت خالی ہے، کیوں؟ اس لیے
کہ جب 1.25 لاکھ نبی اکٹھے ہو جائیں ان کی امامت کی ذمہ داری میرے آقا کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ جا کے سچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظارے چسارے تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے میرے رب نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 81 میں روز تقریریں کرتا ہوں، کر کے تھک بھی جاتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، مجھے جو ٹائم کہا گیا اتنے بجے تک تو میں بول نہیں رہنا، اس ٹائم کی پابندی کرنی ہے۔ کوئی نہیں، آپ کون سا اللہ خیر کرے، نہ منجی پہ لاندے ہو نہ پھڑیاں ویچو، پکھے چل دیں سونے ماشاءاللہ تے نبی دا ذکر ہو رہے ہیں جلے ہونا میں نے اشارہ کرنا با کام ہو گیا، میں بھی ٹھپ چھڑنا۔ تو حضرات محترمہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 81 میں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں محبوب یاد کرو جب میں نے نبیوں کو بلا کے ان سے وعدہ لیا کہ جب تم سارے اپنی اپنی باری پہ چلے جاؤ گے ثم جاکم رسولم، پھر تم میں عظمتوں والا رسول آئے گا، لتؤمنن بہ ولتنصرن، پھر میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں کہ میرے سے وعدہ کرو تم سارے کے سارے اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی، بولو اس کی مدد بھی، سارے نو بولے اس کی مدد بھی۔ قرآن ہے لتؤمنن بہ ولتنصرن، یا اللہ سانا مولوی مار دے یا دن قبران والے مدد نہیں کر سکتے، تے جلے تیرا محبوب ہونا ہے ساریاں قبران چ ہونا ہے۔ یا اللہ جب تیرا محبوب آئے گا سارے قبروں میں ہوں گے۔ یا اللہ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ جب آمنہ کا لال آئے گا سارے قبروں میں ہوں گے؟ اللہ فرما رہا ہے اگر ان کا یہ مسئلہ ٹھیک ہوتا، قبروں والے اگر مدد نہ کر سکتے ہوتے تو میں رب نے روز ازل میں نبیوں سے وعدہ ہی نہیں لینا تھا، میں نے وعدہ لیا کہ مدد کریں گے، تو یا اللہ پھر کیا انہوں نے مدد کی؟ جب مصطفیٰ کریم رب کا دیدار کر کے واپس آئے، اب ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا ہے اللہ کے محبوب کیا ملا ہے؟ فرمایا 6 مہینے کے روزے 50 نمازیں۔ عرض کیا حضور واپس جائیں، یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت پہ بڑے بھاری بنیں گی، یہ 50 کم کرائیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کا محبوب واپس گیا، یا اللہ نمازوں میں سے کم کر۔ اللہ نے پہلی باری 45 معاف نہیں کی بلکہ پہلے چکر میں 5 معاف کی۔ جب 45 ہو گئی تو پھر پوچھا، جب وہاں سے گزرنے لگے حضرت کلیم نے پھر روک لیا ہے محبوب کتنی بنی؟ فرمایا 45۔ عرض کی نا جناب یہ بھی زیادہ ہے، واپس جاؤ۔ میرا نبی پھر واپس آئے، آ کے عرض کی یا اللہ یہ زیادہ ہے۔ اللہ نے دوسرے چکر میں 5 اور معاف کر دی، پیچھے رہ گئی 40۔ واپس آئے جب حضرت کلیم سے پھر ملاقات ہوئی، سونیاں کتنی بڑی؟ فرمایا 40۔ عرض کی جناب زیادہ ہیں، واپس جاؤ۔ یا اللہ یہ راز کیا ہے؟ جب تمہیں پتہ ہے کہ تیرے محبوب کی امت 5 ہی پڑے گی، ہر چکر میں 5 معاف کر رہا ہے، پہلی باری 45 معاف کیوں نہیں کی؟ پہلی بار 50 کیوں دی؟ راز کیا ہے؟ فرمایا حضرت موسیٰ فرمایا عرض کیا کرتے تھے رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا تھا کہ لن ترانی، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، تو میرے نور کو برداشت نہیں کر سکتا، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، لیکن
لیکن کیا ہوا جب ان کی ضد ہوئی کہ میں نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے، تو رب نے فرمایا قرآن مجید میں واقعہ ہے وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اللہ نے فرمایا اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ایک چھوٹا سا جلوہ سوئی کے نوکے کا کروڑواں حصہ اس پہاڑ پر ڈالا، پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اللہ کا قرآن کہتا ہے موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے، رب کے نور کا دیدار نہیں کر سکے۔ اب اللہ نے فرمایا ہے کلیم اللہ راستے میں بیٹھ جا، میں 50 نمازیں دے کے بھیجوں گا، تم واپس بھیجنا، میں 5 کم کروں گا، تم تو میرا دیدار نہیں کر سکے، تم اس نبی کا بار بار دیدار کر لینا جو بار بار مجھے آ کے دیکھے گا، نمازیں کم کرائے گا، اسی بہانے مجھے دیکھ کے جب واپس جائے گا تو میرے نبی کے چہرہ والضحیٰ کا دیدار کرتے رہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 چکر کاٹے، 9 5 45۔ اب اگر قبروں والے مدد نہیں کر سکتے تو نمازیں 50 پڑھو۔ اسی تیانے کیتی مدد تائیں 5 پڑھ دیں۔ اب 2 کام تو نہیں ہوں گے، یا عقیدہ بدلو یا نماز بدلو، یا 50 پوری پڑھو یا پھر مان جاؤ کہ تھی تو 50 لیکن قبر والا کلیم اللہ قبر سے اٹھ کے گیا، اس نے عرض کی سونیا یہ بہت زیادہ ہے، یہ کم کراؤ، بار بار کم کراتے رہے۔ قبر والے کی مدد سے 50 پڑھنی پڑی تھی، اگر 50 سے 45 معاف ہو گئی، 5 رہ گئی، تو یہ مدد کسی اور کی نہیں، یہ قبر والے موسیٰ کلیم اللہ کی مدد ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب چلو کم نال موسیٰ دا بھی بندہ رہا ہے، تیرے امتیوں پر 5 فرض ہیں، جب ان کے ادا کرنے کی باری آئے گی تو رخصت پر عمل ہوگا، کلیم اللہ کی وجہ سے، تیری سفارش کی وجہ سے 5 ہی گنی جائیں گی، لیکن جب چونکہ لوح محفوظ میں اب بھی 50 ہیں، لوح محفوظ میں اب بھی 50 ہیں، جب میرے ثواب دینے کی باری آئے گی میں 5 کا ثواب نہیں دوں گا، جو 5 پڑھے گا میں رب ثواب بھی 50 نمازوں کا دوں گا۔ یہ ہے میرے نبی کی خیرات۔ پھر کیوں نہ میلاد منایا سونے آقا کا، پڑھئے 5 تے ثواب 50 دا۔ یہ عطا کس کی ہے؟ کملی والے کی۔ یہ مدد کس کی ہے؟ قبر موسیٰ علیہ السلام کی، جو قبر سے اٹھ کے گئے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اصول بیان کیا، من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا، وہ بندہ جو ایک نیکی کرے گا ایک کے بدلے میں رب اس کو 10 گنا عطا کروں گا۔ اس اصول کو بھی سامنے رکھتے ہوئے بندہ 5 پڑھے گا، ضرب 10 لگا کے میں 50 بنا دوں گا۔ یا اللہ یہ کس کا صدقہ فرمایا؟ کملی والے کا، جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی ہے ہم پہ۔ حضور کے امتی ہونے کا صدقہ یہ چیز ملی ہمیں کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں تو ثواب کملی والے کی غلامی کا صدقہ 5 نمازوں کا نہیں ملے گا بلکہ 50 نمازوں کا ملے گا۔ اسی لیے تو امام اہل سنت نے کہا تھا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر کسی نے نبی کو چھوڑ دیا، نبی کو رب مانتا بھی رہا، عبادت کرتا بھی رہا، کسی کی کوئی عبادت رب قبول
اتنے تک جتنے تک اس کے نبی کو مان کے نہیں آئے گا، سجدے بھی قبول نہیں ہوں گے، نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ حضرات محترم، عمل ضروری ہے لیکن عمل جنت میں لے جانے کا سبب نہیں ہوگا۔ عمل ضروری ہے، عمل کی وجہ سے بندہ نہیں نجات پائے گا۔ یہ میری بات نہیں، یہ کملی والے کی حدیث ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا کام آئے گا؟ فرمایا میرے رب کی رحمت کام آئے گی یا میری شفاعت کام آئے گی۔ حضرات محترم، عمل ضروری ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل نہ کرو، لیکن صرف عمل نجات کا سبب نہیں بنیں گے۔ وہ بندہ جو کملی والے کی عظمت دل میں نہیں رکھتا، تہجد گزار ہے، نیکوکار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، حضور کی عظمت دل میں نہیں ہے، اس کا کوئی سجدہ بھی اس کے لیے نجات کا سبب نہیں بن سکتا، جتنے تک اس کے دل میں میرے نبی کی عظمت گھر نہ کر جائے۔ حضور کی عظمت، حضور پہ ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی نے پیغمبر کو، اب دیکھو اللہ کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، اللہ کو عیسائی بھی مانتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، یہودی بھی مانتے ہیں اللہ کو، عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتے جتنے تک محمد مصطفیٰ کو اللہ کا رسول نہ مانے۔ تو پتہ چلا کہ اپنی نسبت اپنے نبی کے ساتھ جوڑنا یہ ضروری ہے۔ یا باقی رہے گی بات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی، تو ہم تو امتی ہیں نا، امتی تو امتی رہے۔ انبیاء کو بھی میرے محبوب کا صدقہ ملا، انبیاء کو بھی میرے نبی کا صدقہ ملا۔ آپ نے علماء سے سنا ہے